درود کی بات درمیان کے اندر آ گئی. صحابہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے محبوب، اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر سلام بھیجنا تو جانتے ہیں، اتحیات کے اندر السلام علیکہ ایھا النبی، سلام بھیجنا تو جانتے ہیں. اللہ کے محبوب آپ ہمیں بتلائیں کہ ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا درود ابراہیمی، جس کو نماز کے اندر ہر مومن مسلمان پڑھتا ہے عبادت سمجھ کر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر بتلایا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت، پورا پڑھ کر بتلایا. مفسرین، مورخین، علماء کرام اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ درود ابراہیمی براہ راست جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے منقول ہے. اگر کوئی شخص درود ابراہیمی ایک مرتبہ پڑھ لے، اس کے علاوہ کوئی اور درود جو ہے 10 مرتبہ پڑھ لے، تو وہ 10 مرتبہ پڑھا ہوا اس کے ایک مرتبہ پڑھے ہوئے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. حدیث پاک کے اندر ارشاد ہے کہ ایک فرشتہ انسان کے دل کے دائیں طرف بیٹھا ہے. جب انسان کے دل میں کوئی اچھی بات آتی ہے کہ میں نماز پڑھوں، قرآن کریم کی تلاوت کروں، ذکر استغفار کروں، اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی کے ساتھ ہاتھ پھیلاؤں، تو یہ فرشتہ جو انسان کے دل کے دائیں طرف بیٹھا ہے، یہ اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ مومن بندے کے دل کے اندر اچھی بات القاء کرتا ہے، ڈالتا ہے. اور دل کے بائیں طرف شیطان. ضروری نہیں کہ ابلیس ہو، اس کو کوئی بھی چہرہ ہو سکتا ہے. تو جب اچھی بات آئے، فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کے دل میں القاء کی، اللہ کا شکر بجا لائے. اور جب بری بات دل میں آئے شیطان کی طرف سے، اعوذ باللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ. حدیث پاک کے اندر ارشاد ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان پر ایک ہتھیلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں جہاں کوئی فرشتہ کی بات پورا کرتا ہے. اور اسی طرح حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ خانہ کعبہ کے عین وسط بالکل درمیان میں اوپر 7ویں آسمان پر ایک فرشتوں کا گھر ہے، جس کو بیت العزہ یا بیت المعمور یا بیت العصمت کہتے ہیں. روزانہ 70,000 فرشتوں کی جماعت اس گھر کا طواف کرتی ہے. اس کے طواف کرنے کی وجہ سے بیت اللہ کا طواف بھی ہو جاتا ہے. اور جو جماعت ایک مرتبہ طواف کر کے چلی جاتی ہے، پھر ساری دوسری دوبارہ باری ہو جاتی ہے. فرشتوں کی تعداد کسی کو معلوم ہے. 29واں پارہ سورۃ مدثر کے آخر میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ تیرے رب کے لشکر کو تیرا رب ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ تیرے رب کے لشکر سے کوئی بات نہیں. میں بات کر رہا تھا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نماز عصر کی خصوصیت کے ساتھ حفاظت. حدیث پاک کے اندر ارشاد ہے من فاتته صلاۃ العصر فکأنما بُتر أهله وماله، وہ شخص جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، فکأنما بُتر أهله وماله، گویا کہ اس کے گھر کے سارے افراد بھی ہلاک ہو گئے اور اس کے گھر کا سارا مال بھی تباہ ہو گیا. اگر ہمارے گھر کا ایک فرد دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو صدمہ ہم جانتے ہیں کتنا ہوتا ہے، اور گھر کے تمام افراد چلے جائیں تو کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے. تو عصر اور فجر کی تاکید جو ہے اسی لیے حدیث پاک میں آئی ہے، اور قرآن پاک میں، کیونکہ یہ فرشتوں کی ڈپٹی کے تبدیل ہونے کا، اور فرشتے ہماری عبادت پر جا کر گواہی پیش کرتے ہیں. اور بالکل یہی الفاظ ملتے جلتے حدیث پاک کے اندر آتے ہیں من حافظ علی الصلاۃ، جس شخص نے نماز کی حفاظت کی، اکرمہ اللہ تعالی بخمس خصال، اللہ رب العزت ایسے مومن بندے مسلمان نمازی کو 5 قسم کے انعامات سے نوازتا ہے. ان میں سے سب سے پہلا انعام یرفع بہ ضیق العیش، اللہ اس مومن بندے سے رزق کی تنگی کو دور کرتا ہے، روزی کی تنگی کو دور فرما دیتے. تو ایک تو نماز کی
کی پابندی کرنے کی وجہ سے رزق کی تنگی جو ہے وہ دور ہو گئی۔ اور نمبر 2، حدیث پاک کے اندر ارشاد ہے من قرأ سورۃ الواقعہ فی کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، کہ جو شخص ہر رات سورۃ واقعہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، لم تصبہ فاقۃ ابدا، کبھی بھی اس کو فقر و فاقہ نہیں چھوڑے، فقر و فاقہ اس کے قریب نہیں آئے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میری رزق کے اندر وسعت ہو جائے، کشادگی ہو جائے، تو ہر فرض نماز کے بعد یا رحیم، یا کریم، یا باسط، یا رزاق 3 مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ اللہ رب العزت غیبانہ اس کو روزی عطا فرمائے۔ یا رحیم، یا کریم، یا باسط، یا رزاق، یہ چاروں اللہ کے نام ہیں، اور اللہ رب العزت جل جلالہ کے ہر نام کے اندر ایک بڑا حکمت ہے اور برکت۔ لیکن اتنی بات یاد رکھنا کہ ہم جس وظیفے کی ابتدا کرتے ہیں، جس وظیفے کو اسٹارٹ کرتے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں، اس وظیفے کا اثر اور اس کی برکت اور اس کا فائدہ بجا ہے، لیکن 2 شرطوں سے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ فرض نماز نہ چھوڑے۔ لوگ علماء سے بظاہر پوچھتے ہیں، حالانکہ فرض نماز فرض ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز وقت مقرر پر مسلمان مومن پر فرض کی گئی۔ نماز فرض ہے اور وظیفہ جو ہے مستحب ہے، ہم فرض نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اور استحباب کے پیچھے لگتے ہیں۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ فرض نماز نہ چھوڑے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو بھی وظیفہ پڑھ رہا ہے وہ وظیفہ بھی نہ چھوڑے۔ خلق الانسان عجولا، انسان تو جلد باز ہے، کوئی بھی وظیفہ لیا 2 دن 4 دن 5 دن ہفتہ 15 دن مہینہ کیا اور پھر چھوڑ دیا کہ اس وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لا اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ذریعہ معاش مجھ پر تنگ ہو چکا ہے، روزی کا سلسلہ تنگ ہے، گھر کے حالات جو ہے درست نہیں، بڑا پریشان ہوں، کوئی وظیفہ میرے لیے تجویز فرما دیجئے، مجھے بتا دیجئے جس کی برکت کی وجہ سے میرے گھر کے حالات جو ہے صبر ہے اور بدحالی جو ہے خوشحالی کے اندر تبدیل ہو جائے۔ توجہ کریں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی رسول کو سبق بتلاتے ہیں، سبق سکھلاتے ہیں، فرماتے ہیں اذا دخلت فی منزلک، کہ جب بھی تو اپنے گھر میں داخل ہو سب سے پہلے 3 کام پورے کرو۔ کتنے کام؟ 3 کام۔ اذا دخلت فی منزلک، جب بھی تو اپنے گھر میں داخل ہو سب سے پہلے 3 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام فسلم، اپنے گھر والوں کو جا کر سلام۔ ان کان فیہ احد او لم یکن فیہ احد، گھر کے اندر کوئی موجود ہو تب بھی سلام کر، اگر گھر خالی ہے کوئی بھی موجود نہیں تب بھی سلام کر، کیونکہ انسانوں کے علاوہ اور بھی بے شمار موجود ہیں جو ہر جگہ بستے ہیں۔ اور دوسرا کام فسلم علیہ، میری ذات پر درود پاک، میری ذات پر درود پاک پڑھ، درود کوئی بھی ہو، صلی اللہ علیہ وسلم، انتہائی مختصر درود ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو عنہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، یہ بھی مختصر ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو درود علی۔ اور تیسرا کام اقرا قل هو اللہ احد مرۃ واحدہ، ایک مرتبہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ کر، ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ۔ یہ صحابی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سبق حاصل کر کے اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور اپنے تمام گھر والوں کو، بال بچوں کو جمع فرمایا اور کہنے لگے کہ تم میں سے جب بھی کوئی باہر سے آئے جب تک یہ 3 کام نہ کر لے اس وقت تک بات کرنے کی اجازت نہیں۔ چنانچہ گھر کے ہر
باہر سے آتے سلام بھی کرتے, درود بھی پڑھتے اور سورۃ قل ہو اللہ بھی پڑھتے. یہی صحابی چند دنوں کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں. حضور پوچھتے ہیں اب کیا کیفیت ہے, گھر کی کیا کنڈیشن ہے؟ صحابی فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول, آپ کے بتائے ہوئے وظیفے کی برکت کی وجہ سے میں بھی مالدار ہو گیا اور میرے آباد بیوار جتنے پڑوسی ہیں وہ بھی مالدار ہیں. ایک اور صحابی تشریف فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب, دنیا مجھ سے تنگ ہو چکی ہے اور دنیا نے مجھے پیچھے پھینک دیا, میرے حالات بھی بڑے سخت ہیں, مجھے کوئی وظیفہ بتلا دیجیے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرشتوں کا ذکر تم نہیں پڑھتے؟ وہ ذکر, وہ الفاظ, جن الفاظ کے ذریعے, جس ذکر کے ذریعے اللہ رب العزت جل جلالہ اپنی مخلوق کو روزی پہنچاتا ہے, وہ الفاظ جن کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے آخر کے اندر ذکر کیا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, کہ دو کلمے ایسے کلمے جو زبان کے اوپر انتہائی ہلکے ہیں, بڑی آسانی کے ساتھ ادا ہو جاتے ہیں اور نام اعمال کے اندر ان کا بہت زیادہ وزن ہے. حبیبتان الی الرحمن, اللہ رب العزت جل جلالہ کو بہت زیادہ محبوب ہے, بہت زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ صحابی جو ہے وظیفہ لے کر اپنے گھر چلے گئے اور پڑھنا شروع کر دیا. چند دن پڑھا, حضور سے ملاقات ہوئی, حضور نے پوچھا کیا کیفیت ہے؟ تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول, اب گھر کی یہ کیفیت ہے کہ میرے پاس اللہ نے مجھے اتنا زیادہ مال دیا ہے کہ اس مال کو رکھنے کی جگہ ہی نہیں, اس مال رکھنے کی جگہ ہی نہیں. تو یاد رکھو جتنے وظیفے ہیں اور جتنے ورد ہیں اور جتنی باتیں اللہ اور اللہ کے حبیب نے ہمیں بتائی ہیں, ہم تک پہنچائی ہیں, وہ ساری کی ساری برحق اور ساری کی ساری سچی, ان کے اندر کوئی شک نہیں. اگر فائدہ نہ ہو تو ہماری خوراک کے اندر کمی ہے, فائدہ نہ ہو تو ہمارے اعمال کے اندر کمی ہے, فائدہ نہ ہو تو ہمارے ایمان کے اندر کمی ہے, فائدہ نہ ہو تو ہمارے اخلاص کے اندر. بات کر رہا تھا سب سے پہلا انعام, سب سے پہلا اکرام اللہ اس مومن بندے پر کرتے ہیں, یرفع بہ سیق العیش. 5 نمازوں کی حفاظت کرنے والا مسلمان جو ہے اس سے اللہ کا رزق کی تنگی دور ہے. اور دوسرا انعام بعذاب القبر, قبر کا عذاب جو ہے اللہ پاک اس کو مٹا دیتے ہیں, عذاب قبر کو بھی ختم کر دیتے ہیں. ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے پاس تشریف لائے اور صحابہ کی جماعت آپس کے اندر ہنسی مذاق کر رہی ہے. حضور نے جب صحابہ کو ہنستے ہوئے دیکھا فرمانے لگے تمہیں موت بھول چکی ہے اور عذاب قبر بھول چکا ہے. اگر تمہیں موت یاد ہوتی, تمہیں عذاب قبر اگر یاد ہوتا تو آج تم زور سے نہ ہنسے بلکہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, تھوڑا ہنسو اور زیادہ ہو. پھر حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی مومن مسلمان قبر کے اندر اس کو رکھ دیا جاتا ہے تو قبر اس مومن مسلمان نمازی کو کہتی ہے کہ روئے زمین پر جتنے چلنے والے لوگ تھے ان سب میں سے سب سے محبوب مجھے رکھو. آج میرا اپنے ساتھ حسن سلوک دے. پھر قبر جو ہے تا حد نگاہ مشاہدہ ہو جاتی ہے اور یہی مومن مسلمان جس کی یہ میت پڑی ہے جنت کی طرف سے ہر طرح کی کھڑکیاں اور رحمتیں اور نعمتوں کا نزول جو ہے وہ جاری ہے. اور اگر فاسق فاجر ہو, منافق مشرک ہو, جب اس کی میت کو رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے روئے زمین پر جتنے چلنے والے لوگ تھے سب سے زیادہ مقبوض ناپسندیدہ تو مجھے لگتا تھا
انسان کو ڈس لے تو انسان خوف اور ڈر کی وجہ سے مر جاتا ہے، ان کے ٹانگ کی تکلیف جو ہے وہ الگ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان سورۃ فی القرآن 30 آیۃ شفاعت للرجل حتی غفر له فہی تبارک الذی بیدہ الملک، کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں عذاب قبر سے محفوظ ہو جاؤں تو اللہ کے محبوب نے ایک بہترین نسخہ بتایا ہے، اس نسخے کو آدمی پلے باندھ لے۔ حضور نے فرمایا قرآن کریم کے اندر ایک 30 آیات کی صورت ہے، 30 آیات کی صورت ہے۔ اگر مومن مسلمان اس کی تلاوت ساری زندگی کرتا رہے، جب یہ فوت ہو کر قبر کے اندر چلا جائے گا، یہ صورت اپنے پر کسی مردے پر بچھائے گی اور اللہ کے ساتھ جھگڑا کرے گی کہ اے اللہ میں تیرا کلام ہوں، تو نے میرا تکلم کیا، اپنی شایان شان کے مطابق مجھے پڑھا، میں تیرا قرآن ہوں، تیرا کلام ہوں، میں اس مردے کے حق کے اندر سفارش کرتی ہوں، میری سفارش کو اس کے حق میں قبول کر، اگر قبول نہیں کرنا تو مجھے اپنے قرآن سے خارج کر۔ اللہ رب العزت آگے سے فرمائے کہ تو میرا قرآن ہے، تو میرا کلام ہے، میں تجھے اپنے قرآن سے خارج نہیں کر سکتا، ہاں البتہ تیری سفارش اس مردے کے حق کے اندر میں قبول کروں۔ یہ وظیفہ عذاب قبر سے بچنے کا بہترین وظیفہ ہے۔ تو سب سے پہلا انعام جو ہے وہ یہ آپ نے پڑھا، اللہ رزق کی تنگی کو دور کر دیتا ہے، اور دوسرا انعام آپ نے پڑھا، اللہ رب العزت عذاب قبر کو بھی ہٹا دیتا ہے، اور تیسرا انعام یمر علی الصراط کالبرق، یہی نمازی قیامت والے دن پل صراط سے بجلی کی طرح گزرتا ہے۔ پل صراط کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن برحق ہے، پل صراط کی کیفیت مسلم شریف کی روایت کے اندر آتی ہے کہ جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تیز تلوار کی نوک اور دھاری سے زیادہ تیز ہے، اور مشرکین منافقین یہ تو ڈائریکٹ جہنم کے اندر جائیں گے، مومنین کے ایمان کا امتحان لینے کے لیے اور مومنین کو جانچنے کے لیے، ان کو پرکھنے کے لیے وہاں سے گزارا جائے گا کہ پتہ چلے کس کا ایمان مضبوط ہے اور کس کا ایمان کمزور ہے۔ مضبوط ایمان والے تلاش کر کے جنت میں، اور کمزور ایمان والے لوگ جہنم میں۔ ایک صحابی سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے محبوب، قیامت والے دن آپ کی ضرورت پڑے گی، قیامت والے دن آپ کی ضرورت پڑے گی، یقیناً پڑے گی، لیکن اگر میں آپ کو تلاش کروں تو آپ کہاں ملیں گے؟ سبحان اللہ، اگر میں آپ کو تلاش کروں قیامت والے دن تو آپ کہاں ملیں گے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے 3 پتے ہیں، میرے 3 ایڈریس ہیں۔ سب سے پہلا ایڈریس میں پل صراط کے پاس ہوں، جہاں سے امتیوں کا گزر ہے، اسی پل کے پاس میرا قیام ہے، اگر یہاں نہ ملا تو پھر وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، جہاں امت کے اعمال تولے جائیں گے، یعنی میزان ترازو کے پاس موجود ہوں گا، اگر وہاں بھی نہ ہوا تو پھر میں اپنے روز کے پاس ہوں گا۔ اس بات کے اندر ارشاد ہے، حضور فرماتے ہیں مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنبَرِي روضۃ من ریاض الجنہ وحوضی تحت منبری، کہ میرا حوض کوثر وہ میرے منبر کے نیچے ہے۔ تو چوتھا انعام جو ہے وہ نمازی کو یہ ملے گا، یمر علی الصراط کالبرق، کہ پل صراط سے بجلی کی طرح اس کو گزار۔ اور 5واں انعام اللہ رب العزت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یدخل الجنت بغیر حساب، کیسی نمازی کو جنت میں بغیر حساب کتاب کا، جنت بھی برحق ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ان فی الجنت مئۃ درجہ، کہ جنت کے اندر اللہ رب العزت جل جلالہ نے 100 درجے بنائے، اور ہر 2 درجوں کے درمیان آسمان زمین کے برابر قسم کا
اور وہ دونوں جوان ہوگی، اپنے سن بلوغ تک پہنچ گئی، پھر ان کی شادی کا انتظام کر دیا، وہ بھی میرے سب جنت کا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس شخص نے میری سنت کے ساتھ محبت کی اس نے میں محمد کے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں۔ ایک حدیث کے اندر یہ بھی ارشاد ہے اربع من سنن المرسلین، کہ 4 چیزیں انبیاء کی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کوئی عام چیز نہیں جاتی، دنیا و ما فیہا، ساری دنیا مل جائے حضور کریم علیہ السلام کی صرف ایک سنت مسواک کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ایک سنت کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں یہ انبیاء کی سنت میں سے۔ نمبر 1 الحیاء، حیا انبیاء کی سنت ہے، جتنے انبیاء گزرے سارے کے سارے صحب حیا تھے، حیا کرتے۔ نمبر 2 حضور فرماتے ہیں التعطر، خوشبو کا استعمال کرنا، یہ بھی انبیاء کی سنت ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام خوشبو استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 3 ارشاد فرمایا النکاح، نکاح کرنا بھی انبیاء کی سنت ہے، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تمام انبیاء نے نکاح کیا، شادی کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر میں آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے، قیامت کے قریب دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے، عرب کے ایک قبیلہ ازر کی عورت کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ اور چوتھی چیز حضور نے فرمایا السواک، مسواک کرنا، یہ بھی انبیاء کی سنت ہے۔ ایک حدیث کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ نماز جو مسواک کر کے پڑھی جائے 70 درجے فضیلت میں بڑھ جاتی ہے اس نماز سے جو بغیر مسواک کی۔ اور ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا المسواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، مسواک جو ہے انسان مومن مسلمان کے منہ کو پاک کرتی ہے اور اللہ رب العزت جل جلالہ کی خوشنودی اور رضا کے ذریعے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ارشاد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت جبرائیل جب بھی میرے پاس تشریف لائے تو ہمیشہ 2 چیزوں کی بہت زیادہ تاکید، 2 چیزوں کی بہت زیادہ تاکید فرمائی، ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ مسواک ہے۔ ہر مرتبہ آ کر کہا کہ مسواک کو لازم پکڑو، مسواک کو لازم پکڑو۔ حضور فرماتے ہیں مسواک کر کر کے میں نے اپنے مسلوں کو چھین۔ اور دوسری تاکید حضور فرماتے ہیں پڑوسی کے حقوق کو بہت زیادہ بیان کیا کہ پڑوسی کے حقوق کا خاص خیال رکھو۔ نبی پاک فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خوف، خطرہ اور ڈر لاحق ہو گیا کہ یہ پڑوسی جو ہے مرنے کے بعد کہیں وراثت کا حقدار ہے نہیں۔ حضور فرماتے ہیں میرے دل میں خوف اور ڈر ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ صحابی رسول حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور کمانڈر ہیں، 8000 کی فوج لے کر مصر کے ایک علاقے بورس پر پہنچے جہاد کرنے کے لیے۔ اس علاقے کا تقریباً 2 مہینے مسلسل محاصرہ کیا، لیکن علاقہ جو ہے فتح نہیں ہوا، بہت زیادہ پریشانی لاحق۔ بالآخر حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پیغام بھیجا اور ان کی طرف خط لکھا کہ حضرت 2 مہینے مسلسل اس قلعے کا ہم نے محاصرہ کیا، قلعہ جو ہے وہ بھی فتح نہیں ہو رہا، لہذا دعا بھی کیجیے اور اسی طرح مزید فوج بھی بھیجیے اور اسی طرح ہمیں یہ قلعہ فتح کرنے کی کوئی ترتیب، کوئی سلیقہ جو ہے وہ بھی ہمارے لیے تجویز کیجیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس خط کو کھولا اور پڑھنا شروع کیا تو زاروں قطار ہونے لگے۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے اور روتے کیوں؟ کیا کمانڈر حضرت عمر بن عاص
ترکو قد ترکو سنت من سنن النبی جی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ان سے کوئی سنت جو ہے وہ چھوٹ گئی، کوئی سنت ان سے فوت ہو چکی ہے. جب تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ بعض ساتھیوں میں سے اکثر ساتھیوں میں سے بعض ساتھیوں کے پاس مسواک ہے. جب مسواک کا اہتمام کیا گیا، مسواک کو لازم پکڑا گیا، تو یہی قلعہ جو 2 مہینے مسلسل رکا ہوا تھا صرف چند دنوں کے اندر ختم ہو گیا. تو حضور کریم علیہ السلام کی سنت جو ہے بہت اونچی ہے، اس لیے فرمایا جو شخص سنت کی تابعداری کرے گا کان معی فی الجنہ، تو بھی میرے ساتھ جنت میں. بات یاد رکھو کہ یہ نماز جو ہے فرض نماز اللہ رب العزت نے مسلمان پر فرض ہے. اور جو شخص فرض نماز کا اہتمام کرتا ہے، نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، سب سے بڑا اور حقیقی شکر گزار یہی ہے. کیونکہ تکبیر تحریمہ کہتا ہے، ہاتھ باندھتا ہے، سبحان اللہ پڑھتا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، رکوع کے اندر جاتا ہے، سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے، قومے کے اندر کھڑا ہوتا ہے، سجدے کے اندر جاتا ہے. تو تکبیر تحریمہ سے لے کر آخری اتحیات سلام پھیرنے تک یہ اللہ رب العزت کی حمد اور ثنا کے اندر ہے. اور پھر سجدے کے اندر گر کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ میں تو پستی کے عالم کے اندر پڑا ہوں، میں نے تو اپنے پورے وجود اور جسم میں سے سب سے مقدس مقام جس کو تو نے پیشانی بنایا اس کو زمین پر میں ٹیک کر کہتا ہوں میں عاجز ہوں، میں کم بخت ہوں، میں گناہگار ہوں، میری سجدیات کثیر ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ تیری ذات ہے. تو جو شخص 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، یاد رکھو حقیقی شاکر، حقیقی شکر گزار وہی ہے. اور جو نماز نہیں پڑھتا اس سے پوچھا جائے کاروبار کیسے ہے، صرف الحمدللہ کہہ کر کام چلاتا ہے، یاد رکھو وہ شخص حقیقی شاکر ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اول ما یحاسب العبد یوم القیامت الصلاۃ، کہ قیامت والے دن سب سے پہلے مومن مسلمان سے نماز کا حساب ہوگا. سب سے پہلا پرچہ نماز کا ہے. اگر پہلے پرچے کے اندر کامیابی ہو گئی تو آگے بھی کامیابی ہونے کے امکانات ہیں. اگر پہلے پرچے کے اندر پھنس گیا تو پھر آگے بھی پھنس گیا. حضور کریم علیہ السلام کے فرمان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، اے مسلمانوں نماز ایسے پڑھو جیسے کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہو. ہم نے تو نہیں دیکھا، صحابہ نے دیکھا، اور جو حضور نے نماز پڑھی بالکل ہو بہو من نوعن وہی نماز قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اے مسلمانوں اللہ رب العزت کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ تصور، یہ خیال تمہارے دل کے اندر پیدا نہ ہو تو پھر یقین کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر عمدن اپنے ارادے سے نماز کو چھوڑ دیا فقد کفر، اس نے کفر. آج کل ہمارے گھر پورے کے پورے کفر سے بھرے پڑے ہیں. ہماری عورتیں نماز نہیں پڑھتی، ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، ہمارے عزیز و اقارب نماز نہیں پڑھتے، ہمارے دوست و احباب نماز نہیں پڑھتے، اور ہم خود بھی نماز کے اندر سستی کرتے ہیں. اس کے اندر کوئی پرواہ نہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل آخری وقت، وفات کا وقت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. حضور نے 3 دفعہ فرمایا اے میری امتی 2 چیزوں کا خاص خیال رکھنا، ایک تو نماز کا اور ایک اپنے غلاموں کا، ایک نماز کا اور ایک اپنے غلاموں کا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لا تحسہ فی الاسلام لمن لم یصلی، جو شخص نماز نہیں پڑھتا، نماز کے قریب نہیں جاتا، خدا کے سامنے شکرانے کا سجدہ نہیں کرتا، اپنی پیشانی کو روئے زمین پر نہیں ٹیکتا، نماز نہیں پڑھتا، لا حسہ فی الاسلام، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، اسلام کے اندر اس کا کوئی کسی قسم کا حصہ نہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان جبرائیل علیہ السلام
سب سے پہلی وحی جو ہے وہ سورۃ علق، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، علم الانسان بالقلم، علم الانسان ما اقرأ وربک۔ یہ سورۃ علق کی پہلی 5 آیات جو ہیں یہ سب سے پہلی وحی ہے۔ حضرت جبرائیل جب میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے غسل کرنے کا طریقہ بھی سکھایا، وَيُعَلِّمُهُ الْوُضُوءَ اور والصلاۃ اور نماز پڑھنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ تو جب پہلی وحی کے اندر نماز کا سلسلہ جو ہے وہ نازل ہو چکا ہے تو پھر نماز کے اندر مسلمان اور مومن کی غفلت اور سستی جو ہے یہ کسی کام نہیں ہے، بلکہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ تو فرض نماز جو ہے اس کی مسلمان کو چاہیے کہ پابندی کرے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی نوٹ کیجئے، فرض نماز کے بعد کچھ نوافل بھی ہیں۔ نوافل میں سے سب سے افضل مقام، سب سے افضل درجہ، سب سے زیادہ افضلیت رکھنے والے نوافل وہ نماز تہجد۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے محبوب پیغمبر رات کے کچھ حصے میں ہمارے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھیے۔ یہ رات والی نماز جو آپ خدا کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں گے، اس نماز کو نماز تہجد کہتے ہیں، نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے ایک نفلی اور زید چیز ہے۔ علماء کے 2 گروہ، مفسرین کے 2 گروہ، ایک جماعت کہتی ہے کہ نماز تہجد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض، لیکن جمہور مفسرین کا یہ مذہب ہے کہ پہلے سال فرض تھی اور بعد میں یہ فرضیت جو ہے ثابت ہے، پھر استحباب کا درجہ رہتا ہے۔ تو نوافل میں سے اس نماز کا اتنا زیادہ مقام کیوں ہے، اتنی زیادہ اس کی اہمیت کیوں ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جس وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے اللہ رب العزت جل جلالہ کی رحمت آسمان دنیا کی طرف نزول کرتی ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے منادی اعلان کرتا ہے هل من مسترزق فارزق له، ہے مجھ سے کوئی روزی کا طلبگار، روزی مانگنے والا جس کو میں خدا روزی عطا کروں۔ دوسرا سوال ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے هل من مستغفر فاغفر له، مجھ سے کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے جس کے میں گناہوں کو معاف کروں۔ پھر اعلان ہوتا ہے هل من سائل فاعطيه، ہے کوئی سوالی جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو کر۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت جل جلالہ کی ذات سچی ذات ہے۔ قرآن پاک میں اعلان ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، من اصدق، کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے من اللہ، اللہ سے، قیلاً بات کے پاس، کون زیادہ ہو سکتا ہے، سچا ہو سکتا ہے اللہ سے، حدیثاً بات کے پاس سے۔ اللہ کی ذات سب سے سچی ذات ہے، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ رب العزت کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں۔ تو جب اتنی سچی ذات آسمان دنیا کی طرف نزول کر کے اپنے بندے کو اعلان کر کے کہہ رہی ہے آ میرے بندے مجھ سے مانگ، مجھ سے سوال کر، تو کیا وہ سچی ذات بلا کر دے گی نہیں؟ وہ ذات اگر بلا رہی ہے بندے کو وہ دینے کے لیے بلا رہی ہے۔ اور یہ تہجد کے نوافل کتنے ہیں یاد رکھو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں بھی پڑھی، 4 بھی پڑھی، 6 بھی پڑھی، 8 بھی پڑھی، 10 بھی پڑھی، جتنا وقت مل گیا۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سوال کیا کہ اے امی رات کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کی کیفیت ہمیں بتائیے، حضور رات کو کیسے نماز پڑھتے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے یصلی اربعا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات تہجد میں 4 رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، پھر ان کی خوبصورتی اور ان کی لمبائی کے متعلق مجھ سے سوال نہ کرو کہ وہ کتنی اچھی اور کتنی خوبصورت اور کتنی لمبی ہوتی تھی اور وہ 2-4 رکعتوں کو کتنا سنبھال کر پڑھا کرتے۔ پھر فرمایا 4 رکعتوں کے بعد یصلی اربعا، حضور پاک پھر 4 4 اور 4 8 رکعتیں، اور اس کے بعد یصلی ثلاثا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت جو ہے وتر ادا کرتے، اور اس کے بعد یصلی رکعتین، 2 رکعتیں نوافل ادا کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز تہجد جو ہے اس کی کل جو ہے وہ 8 رکعتیں ہیں۔ اور مفسر اول، قرآن کریم کے مفسر اول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی
ثم رکعتین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 مرتبہ 2 رکعتیں کر کے پڑھتے تھے، تو اس سے معلوم ہوا کہ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اب حدیث میں 2 ہیں، ایک حضرت عائشہ کی روایت اور دوسری حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت۔ ہمارے اکابرین میں سے بعض کا یہ معمول رہا ہے کہ پورا سال 8 رکعت نماز تہجد پڑھتے اور رمضان المبارک کے اندر 12 رکعتیں نماز تہجد ادا کرتے، تاکہ 8 رکعتوں والی حدیث پر بھی عمل ہو جائے اور 12 رکعتوں والی حدیث پر بھی عمل ہو جائے۔ حضور کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، علیکم بقیام اللیل، اے مسلمانوں رات کے قیام کو لازم پکڑو، یعنی نماز تہجد کو لازم پکڑو۔ فَإِنَّهُ دَبْتُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ تھا، نیک لوگوں کی عادت تھی۔ اے اللہ کے محبوب، نماز تہجد میں ہے کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مین اور بے شمار فائدے ہیں، مین 3 فائدے بیان فرماتے ہیں۔ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، نماز تہجد تمہیں تمہارے رب کے قریب کرنا۔ نمبر 2، وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور نماز تہجد کا اہتمام کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت جل جلالہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے۔ اور تیسرا فائدہ، وَمَنْهَاكُمْ عَنِ الْإِثْمِ، نماز تہجد کے اہتمام کرنے کی وجہ سے آئندہ انسان کو گناہ پر جرأت نہیں کرتی، دل کے اندر خوف خدا جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ حضور کریم علیہ السلام جس وقت مکہ المکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھجور کے ایک تنے پر چڑھے ہوئے اور خوشے توڑ رہے تھے۔ انہوں نے دور سے دیکھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آخری نبی ہیں، اور اس کے ساتھ 4 ساتھی ہیں، بھاگتے ہوئے گئے اور خوشی کے اندر آگے ان کے ہاتھ کے اندر جو کھجور کے خوشے تھے ان کو بھی نیچے نہ رکھ سکے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ بیان تھا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، افشوا السلام، آپس کے اندر سلام کو عام کرو، اطعموا الطعام، اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، اور آپس کے اندر صلہ رحمی کے ساتھ رہو، لیسنوا بالکلام، اپنی گفتگو کے اندر، اپنے کلام کے اندر ہمیشہ نرمی والا پہلو اختیار کرو۔ اور چوتھی بات فرمائی، صلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ رات کو سو جائیں اٹھ کر نماز تہجد پڑھیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین مختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، بہت بزرگ گزرے، جس وقت یہ فوت ہو گئے ان کی نماز جنازہ سامنے لا کر رکھ دی، ابھی پڑھانے کا وقت نہیں ہوا، ایک منادی باہر نکلا اور اعلان کرتا ہے کہ یہ جنازہ حضرت خواجہ قطب الدین مختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور حضرت نے یہ تقییداً وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر 4 شرطیں، کتنی شرطیں؟ 4 شرطیں پڑھیں۔ سب سے پہلی شرط انہوں نے لگائی کہ وہ شخص جس نے بالغ ہونے کے بعد نماز تہجد نہ چھوڑی ہو، دوسری شرط بالغ ہونے کے بعد غیر محرم عورت پر نظر نہ ڈالی ہو، تیسری شرط کہ بالغ ہونے کے بعد جس کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہ ہوئی ہو، اور چوتھی شرط کہ بالغ ہونے کے بعد جس نے عصر کی پہلی 4 سنتیں کبھی نہ چھوڑی۔ جس وقت منادی نے یہ اعلان کیا، پورے مجمع پر سراٹا چلا، خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ، لوگوں کی شرم و حیا کی وجہ سے آنکھیں جو ہے نیچے ہیں کہ کون ہے جس کے اندر یہ 4 چیزیں۔ تو مجمع کے آخر سے وقت کے بادشاہ شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے آئے اور کہنے لگے کہ میں اپنی نیکی کو، وقت کا بادشاہ تھا عام آدمی، میں اپنی نیکی کو ظاہر تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس مرنے والے نے میری نیکی کو ظاہر کر دیا۔ اللہ اس کے رسول کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اللہ کا خدا الحمدللہ یہ 4 شرطیں میرے اندر پڑی۔ تو نماز تہجد کا بہت زیادہ مقام ہے، یہ علامت، اور نمازوں میں سے اشراق کے لیے یہ بھی نماز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات کو ختم کرتا ہوں، جو شخص اشراق کا اہتمام کرتا ہے تامتاً اس کے لیے مکمل ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کے اندر اللہ رب العزت نے 300
نماز کا اہتمام کرتا ہے 5 انعام اس کو ملتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام جو ہے ضیق العیش، رزق کی تنگی کو اللہ دور کرتے ہیں، اور دوسرا انعام عذاب القبر، قبر کے عذاب کو مٹا دیتے ہیں، اور تیسرا انعام یعطیہ اللہ کتابہ بیمینہ، قیامت والے دن اللہ اس کا نامہ مال اس کے دائیں ہاتھ کے اندر عطا کریں گے، اور چوتھا انعام جو ہے یمر علی الصراط کالبرق، اور صراط سے اس کو بجلی کی تیزی کی طرف گزارا جائے گا، اور 5واں انعام جس کی آپ نے تفصیل سنی، یدخل الجنہ بغیر حساب، اللہ پاک اس کو بغیر حساب کتاب کے جانے۔ ایک بات کر کے بات کو ختم